عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو میں نے اپنے سرانے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا اور رات کو دیکھتا رہا، اور جب تک ان دونوں میں فرق نمایاں نہ ہوتا تو میں کھاتا پیتا رہتا۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا سرانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، یعنی ان دھاگوں سے مراد ظاہری دھاگے نہیں بلکہ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ اس مثال سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سنت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ خود سے خالی ترجمے پڑھ کے مراد معلوم کرنے کی خود سے کوشش کرتے ہیں، عام طور پر وہ بھٹک بھی جاتے ہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے یعنی بیویوں سے اس حالت میں تعلقات قائم نہ کرو، مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، خاص وقت کے لیے۔ تو مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، اور عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں جگہ بنا کر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ تو بہت بہتر تو یہ ہے کہ ہر گھر میں عورتوں کی نماز کی جگہ مقرر کر لی جائے جہاں پرسکون نماز اور عبادات ادا کی جا سکیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی حدود ہیں، لہذا ان کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ان کی خلاف ورزی کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔